اہل تشیع کا بھی جو شب برات یا لیلۃ القدر کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو اہل علم اہل سنت کا ہے کہ وہ رمضان المبارک میں وہ رات آتی ہے. میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کر دوں گا، لیکن یہ میں نے تمہیداً آپ کو بتایا کہ یہ معاشرے کے اندر کیا چل رہا ہے. اگر آپ ان صوفیاء کے گروہ سے جن میں اکثریت بریلویوں کی ہے، دیوبند بھی کسی حد تک اس کے قائل ہیں، سوائے ان چند دیوبندی علماء کے کہ جو اہل حدیث مکتب کے زیر اثر آ گئے تو وہ ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں. اوورآل دیوبندی مکتب بھی ظاہر ہے وہی صوفیزم کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو رات ہے شب برات، یہ شعبان المعظم کی 14 اور 15 کی درمیانی رات ہے، یعنی 15ویں رات. چونکہ اسلامی کیلنڈر میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں، تو ان کے نزدیک یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو لوح محفوظ سے اتارا آسمان دنیا کے اوپر، اور پھر گریجولی 23 سال کے اندر قرآن حکیم آسمان دنیا سے نیچے نازل ہوا. اب ان سے پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے، اور وہ زبردستی اس کانسیپٹ میں وزن بھرنے کے لیے قرآن حکیم میں سورہ الدخان سورت نمبر 44 پارہ نمبر 25 اس کی ابتدائی جو آیات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس رات کا ذکر موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی. اس سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ایک بابرکت رات میں. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، یعنی آخرت کا ڈر سنانے والے ہیں. اس کتاب کے ذریعے ہم نے آخرت کی جواب دہی کی آگاہی کروائی انسانیت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے. فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس مبارک رات میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں میں کام سونپ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پورے سال کا ایک شیڈیول دے دیا جاتا ہے. امر من عندنا، اور یہ سارے کام ہماری طرف سے ان کے سپرد کیے جاتے ہیں. انا کنا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتے بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، علم والا ہے. تو یہ جو 6 آیات ہیں وہ کہتے ہیں ان 6 آیات کے اندر جو بابرکت رات رپورٹ ہوئی ہے وہ شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں اس میں واضح ہے کہ اس رات میں ہر اہم کام فرشتوں کے سپرد اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. جو آپ نے سنا ہے کہ جی وہ پورے سال میں جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام بتا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے کس کو کتنا رزق ملنا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. ہر طرح کے امپورٹنٹ کام سپرد کر دیے جاتے ہیں. حالانکہ قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے نا کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، تو پھر سب سے پہلے تو قرآن سے ہی پوچھنا چاہیے کہ وہ بابرکت رات کس مہینے میں آتی ہے، وہ کون سی رات ہے. اور اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر صحیح الاسناد احادیث میں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ صحیح الاسناد احادیث تک جانے کی نوبت ہی نہیں آتی. قرآن حکیم نے خود بتا دیا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں مشہور آیت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت ہے. کہتے ہیں صرف نیک لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے پوری انسانیت کے لیے. اور وہ جو سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، اس سے بھی مراد ہے پوری انسانیت. اور پوری انسانیت میں وہ لوگ جو ڈر جائیں اس تصور سے کہ جس رب نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ قیامت والے دن ہمیں پوچھے گا. متقی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صرف پرہیزگار لوگ مراد ہے، ڈر جانے والے لوگ. ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہے یہ ہدایت.
وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. اور یہ الفرقان کی صفت صحیح بخاری میں ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رپورٹ ہوئی. صحیح بخاری میں حدیث ہے، محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. قرآن بھی الفرقان ہے، نبی الاسلام بھی الفرقان ہے. بہرحال اس آیت سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. لہٰذا اب اس کو سورہ الدخان کی ابتدائی 6 آیات کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا اور ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو وہ بابرکت رات رمضان المبارک کے اندر ہے. یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی صحابی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا قرآن کے اندر. لہٰذا اب وہ کہانی تو ختم ہوگی کہ قرآن حکیم جو ہے وہ شعبان کے اندر نازل ہوا ہے. اب چونکہ انہیں پتا تھا کہ قرآن اس کے خلاف ہے، انہوں نے نئی کہانی ایک گھڑی، جو میں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا کہ نہیں جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے. ایک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، وہ ہوا تھا شب برات شعبان کی 15ویں رات، اور دوسری دفعہ جو نازل ہوا آسمان دنیا سے زمین پر، وہ کہتے ہیں وہ رمضان میں ہوا. ہم کہتے ہیں لکھا کدھر ہوا ہے؟ کہتے ہیں بزرگوں نے بتایا. یہ تو اتنا بڑا ٹروتھ تھا کہ قرآن میں آنا چاہیے تھا کہ شعبان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور رمضان کا مہینہ ہے وہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا آسمان دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر. لیکن قرآن و سنت بالکل خالی ہے اس سے. پھر اسپیسیفکلی یہ جو رات ہے اس کی شان میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کر دی ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ایک رات کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے سورۃ القدر. قدر عربی زبان میں کہتے ہی تقدیر کو ہے، ڈیسٹنی کی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا فیصلہ ہوا یعنی قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کے لیے جو بڑے بڑے فیصلے ہیں ان میں سے اگر کوئی ٹاپ آف لسٹ فیصلہ ہو سکتا ہے وہ قرآن کا نزول ہے. انسانیت کے ساتھ آخری دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کلام فرمایا. تو اس سورت کا نام ہی سورۃ القدر ہے، یعنی تقدیر والی سورت جس میں ڈیسٹنی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت والی رات یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. یہ سورت نمبر ہے 97. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ایک عزت والی رات میں، ایسی رات جس میں اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. وہی بات جو سورہ الدخان میں آ چکی، فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ قرآن اس رات میں نازل ہوا ہے جس میں ہر اہم کام بانٹ دیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ ڈیسٹنی تقدیر کی رات ہے جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو پہلے سے فرشتوں کے سپرد ہوتے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کی کیا شان ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ تو وہ رات ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں، آلموسٹ 90 سال کے قریب بنتا ہے یہ عرصہ، اس سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح قدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی اس رات میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے، ہر طرح کا کام لے کر جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرتا ہے. سلام، یہ رات سلامتی کی ہے. ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی ختم سحری
جہاں ہو جاتی ہے اور فجر کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے، اس وقت تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایک اہم ترین رات ہے. اور رات کی ڈیفینیشن اسلام میں ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک، یہ پوری رات. تو یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں ہر اہم کام لے کر. یہ جو فضیلت ہے لیلۃ القدر کی، یہ اس رات کے بارے میں ہے جو رمضان مبارک میں ہے. قرآن میں تو بس اتنا ہی آیا کہ یہ رمضان میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. لیکن پھر نبی علیہ السلام نے اسے بریف کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے 10 دن اعتکاف کیا اور پھر اپنے حجرے مبارک سے سر اقدس کو باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو نہیں پایا. پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ شریف سے باہر نکلے اور فرمایا کہ میں نے ان 10 دنوں میں بھی لیلۃ القدر کو نہیں پایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی آخری جو 10 دن ہیں ان کی تاک راتوں میں سے کوئی رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی اور 29ویں بھی. یعنی یہ آخری جو 5 تاک راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے. نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. تو تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. ایون نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب شب قدر آئی ہے نا، صحابہ کو نہیں پتا چلا. آپ کو خواب دکھائی گئی تھی اور ظاہر ہے نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی رات ہوگی کہ جس صبح میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ 21ویں رات جب فجر کے وقت نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو اس رات کافی بارش ہوئی تھی، مسجد نبوی کا چھت ٹپک رہا تھا، اور چونکہ آپ نیکڈ زمین کے اوپر ہی نماز پڑھا کرتے تھے تو جب آپ نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے کیچڑ کا نشان آپ کے ماتھے پہ دیکھا. تو ہم نے کہا اچھا یہ رات تھی. یار اگر صحابہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ انہیں صبح پتہ چلتا ہے تو یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی وہ رات کو ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ نشانی ظاہر ہوگی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہوگی بھائی. اور یہ فکس بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں 21ویں رات آئی، یہ 23ویں بھی ہو سکتی ہے. اہل تشیع زیادہ زور دیتے ہیں 23ویں کے اوپر، لیکن وہ بھی مانتے ہیں کہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے. کچھ صحابہ کرام صحیح مسلم میں آتا ہے وہ 27ویں کو مانتے تھے. تو یہ ویری کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی شب قدر کی ایک سیلیبریشن رکھی ہوئی ہے. کسی سال وہ 21ویں کو سیلیبریٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی سال 23ویں کو، کسی سال 25ویں کو، کسی سال 27ویں کو. مقصد یہ ہے کہ وہ 10 دن آپ اللہ کو دیں، وہ تاک راتیں دیں. جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا نبی علیہ السلام خود بھی رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ وہ رات کو عبادت کریں. ان راتوں کو زندہ کرنا مقصد ہے، اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ہاں، تو وہ فضیلت بیسیکلی حاصل کرنی ہے آپ نے قیام کر کے. شب قدر اگر آپ کو مل گئی، یعنی وہ اللہ کے علم میں کون سی ہے، تو یقیناً اگر آپ آخری تاک راتوں میں قیام کرتے ہیں آپ کو مل گئی، کوئی نشانی نہیں ظاہر ہونی. اور یہاں تو چاند کا بھی جھگڑا رہتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ آخری 10 کے 10 دن ہی کریں، بلکہ پورا رمضان اہتمام کریں کہ رات کا قیام کریں. اور وہ بھی بخاری مسلم میں اسی حدیث میں ہی آتا ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف، اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف. یہ تینوں باتیں شب قدر، قیام اللیل اور رمضان کے بارے میں ایک ہی حدیث میں. اور پھر یہ جو فضیلت پوری رات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیلۃ القدر میں، یہ روزانہ بھی کسی نہ کسی درجے میں فضیلت موجود ہے. وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے نا، یعنی رات سٹارٹ ہوتی ہے غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک، یہ اگر 6 گھنٹے بنتے ہیں نا تو اس کو آپ 3 پہ ڈیوائڈ کریں تو آخری 2 گھنٹے ہیں نا
ایک تہائی رات آخری جو رہ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر روزانہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلسل ندا آتی ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے. جو شب برات کے حوالے سے ایک مشہور ترین حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ جامع ترمذی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ حدیث سب سے مشہور ترین حدیث ہے جس کو سارے لوگ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہوں، خواہ مولانا طارق جمیل صاحب ہوں، باپا جانی الیاس قادری صاحب ہوں، سب اس حدیث کو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جامعہ ترمذی میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے، سنن ابن ماجہ میں آئی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک رات بقیع غرقد قبرستان میں چلے گئے اور سیدہ عائشہ آپ کے پیچھے چلی گئی کہ آپ علیہ السلام اچانک اٹھ کے کہاں چلے گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خیانت کریں گے؟ یعنی میں کسی اور بیوی کے پاس نہیں گیا، میں تو اس رات بقیع غرقد قبرستان آیا ہوں، اور یہ آج 14 اور 15 کی جو درمیانی رات ہے شعبان المعظم کی، یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا عرب کا بہت بڑا، اس کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو میں اہل بقی کے لیے دعا کرنے آیا. اچھا، یہ حدیث وہ بیان کر کے کہتے ہیں یہ مغفرت کی رات ہے. اس حدیث کے ساتھ خود لکھا ہوا ہے امام ترمذی نے کہ یہ حدیث منقطع ہے، یعنی راویوں کی ملاقات ہی نہیں ہے آپس میں. پھر تدلیس کا بھی ایشو ہے اس میں. اس سے بڑھ کر امام ترمذی نے لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری، یعنی صحیح بخاری کے جو آتھر ہیں، ان سے جب میں نے شب برات کی اس حدیث کے بارے میں پوچھا، شب برات تو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو 15ویں رات شعبان کی، تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرے نزدیک بھی حدیث ضعیف ہے. اچھا، امام ترمذی نے 7 باقاعدہ کامنٹس کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. اس سے بڑھ کر مشکات والوں نے جب یہ حدیث ترمذی سے لی تو انہوں نے بھی 7 امام بخاری کے کامنٹس نقل کیے جو امام ترمذی نے ان کے حوالے سے بیان کیے. اب مجھے بتایا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی تھی، لیکن دیکھ لیں ڈٹائی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی وہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ترمذی پڑھ رہا ہوں، ترمذی آگے بھی پڑھو نا سرکار. بس حدیث بیان کر کے نا جو اگلا حصہ تھا نا کہ جو امام ترمذی نے لکھا کہ یہ روایت درست نہیں ہے، امام بخاری بھی اسے صحیح نہیں سمجھتے، اس میں راویوں کی ملاقات ہی نہیں، منقطع ہے، وہ انہوں نے آنکھوں سے پڑھی، زبان سے نہیں پڑھی، بس اس کے بعد کتاب بند کر دی. یعنی وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وہ جانتے تھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، بس بیان کر دیا ڈٹائی کے ساتھ. اسی طریقے سے ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ سے، وہ بھی مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، رات کا قیام کرو اور دن کا روزہ رکھو. حالانکہ اس میں کذاب راوی ہے، یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، گھڑی ہوئی روایت ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور یہ رات جو ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت کی رات ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہی جو لیلۃ القدر کے بارے میں ہے. اور وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ روزانہ کے لیے بھی فضیلت ہے بخاری مسلم میں کہ آخری تہائی رات جب رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی مثال نہیں بیان ہو سکتی. اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حتیٰ کہ فجر کا وقت داخل ہو جائے. یہ روزانہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسپیشل آفر ہے پوری انسانیت کے لیے کہ وہ حق قبول کر لیں. ایک اور روایت ہے سنن ابن ماجہ میں جسے ضعیف جمع ضعیف کا فارمولہ لگا کے شیخ البانی نے حسن درجے میں ڈکلیئر کر دیا، جس کی وجہ سے آج کل بعض اہل حدیث بھی شب برات کو اتنا ماننا شروع ہو گئے شیخ البانی کی وجہ سے کہ اس رات اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور سوائے 2 طرح کے لوگوں کے سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے. لیکن یہ روایت بھی کمزور ہے اور یہ باقی روایتوں سے بھی زیادہ کمزور روایت ہے. اس میں 2 مجہول راوی ہیں، ان نون،
اور 2 مدلس راوی ہیں جو عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی۔ 4 سکم ہے اس روایت کے اندر، اس کے باوجود شیخ البانی نے چونکہ اسے حسن لکھ دیا، اور وہ حسن لکھ رہی ہے ضعیف جمع ضعیف، وہ آج بریلوی بھی کوٹ کرتے ہیں، دیوبندی بھی، اور بعض اہل حدیث بھی کوٹ کرتے ہیں۔ اور جو شیخ البانی کی اس تحکیم کے ساتھ ایگری نہیں کرتے اہل حدیث، ان کی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ شیخ البانی کا رد کریں کہ یار انہوں نے اس کے اوپر جو حکم لگایا وہ ٹھیک نہیں لگایا۔ میں آپ تو یہ روایت بھائی اس میں 4 سکم ہیں، 2 مجہول راوی ہیں، 2 مدلس ہیں، عن سے روایت کر رہے ہیں۔ اور شیخ زبیر لزئی صاحب نے اس حدیث پہ حکم جب لگایا نا، مشکات میں بھی یہ حدیث آئی ہے، تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ روایت تو اندھیروں میں ڈوبی ہوئی روایت ہے، دور دور تک اس میں تو روشنی کی کوئی کرن بھی باقی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی شیخ البانی پہ ٹونٹ کر رہے تھے کہ تم نے حسن کہاں سے بنا دیا، یہ تو ضعیف سے بھی کوئی آگے درجے کی چیز ہے، تم نے حسن کیسے بنا دیا۔ تو شیخ اسی طریقے سے ایک اور روایت مشکات کے اندر آئی ہے شعب الایمان، امام بیہقی کی کتاب کے ریفرنس سے، کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یہ رات فجر کا وقت داخل ہونے تک جو ہے سلامتی والی رات ہے، اس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، دن کا روزہ رکھو، اور اس طرح کے مختلف الفاظ۔ وہ بھی بالکل مردود روایت ہے، اس کے اوپر بھی شیخ صاحب نے حکم لگایا مشکات کے اندر بھی، لیکن ایمانداری انہوں نے کی، اس کے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا کہ یہ بات تو درست ہے کہ شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، یہ بات درست ہے۔ سنن نسائی کی حدیث جو تھی وہ انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ وہ پوری حدیث یوں ہے کہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام سے ہم نے پوچھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں کہ اتنے نفلی روزے آپ کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثریت لوگوں کی رجب اور رمضان کے درمیان والے اس مہینے کی فضیلت سے غافل ہے۔ آپ نے 2 مہینوں کا ذکر اس لیے کیا کہ رجب تو اللہ کا مہینہ، اس حوالے سے کہ وہ حرمت والا مہینہ، اور رمضان تو افضلیت والا مہینہ ہے، قرآن نازل ہوا، تو اتنے 2 افضل مہینوں کے درمیان جو یہ مہینہ ہے نا شعبان کا، یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں، اس لیے میں روزے رکھتا ہوں کثرت سے۔ اچھا، یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام پھر پورے شعبان میں روزے نہ رکھتے، ایک 15ویں شعبان کو رکھ کے کہتے ہیں کہ یہی وہ رات ہے۔ یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس طرح کی رات والا معاملہ کوئی نہیں۔ البتہ ایک روایت شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور وہ ایک تابعی کا قول ہے، شام کے ایک تابعی تھے مکحول رحمہ اللہ، مشہور تابعی ہیں، لیکن یہ اس حوالے سے بھی مشہور ہے کہ اس قسم کی ساری عجیب و غریب روایتیں بھی انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں۔ مرسل روایت ہے، کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا انہوں نے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود ہے کہ تابعی کی مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک وہ صحابی کو مینشن نہ کرے، کیونکہ کنفرم نہیں نا کہ اس نے روایت کہاں سے سنی ہے۔ اگر صحابی سے سنی ہوتی تو بیان کر دیتے، بل وہ ان کا اپنا قول ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سنن ابن ماجہ میں وہ ضعیف روایت تھی کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے شرک کرنے والے کے اور کینہ پرور شخص کے۔ تو یہ روایت سندن تو درست ہے، لیکن صرف تابعی کا قول ہے، اس لیے یہ بھی کوئی اس حوالے سے حجت نہیں ہے۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ درست ہے جو میں نے بتائی کہ سنن نسائی میں واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اس مہینے کے اندر۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہوتا تھا۔ تو شعبان کے مہینے کے روزوں کی فضیلت اپنی جگہ، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان میں مخصوص ایام کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں ان کی قضا اگلے شعبان میں دیتی تھی، کیونکہ شعبان میں نبی علیہ السلام جو ہے وہ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ بیسیکلی انہوں نے کوڈ ورڈ میں بات کی، وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں کہ کوئی بھی بیوی اپنے خامند کی مرضی کے بغیر روزہ نہیں رکھ سکتی، یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ خامند اپنی بیوی کے ساتھ جو ازدواجی تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی قائم کر سکتا ہے۔
تو اما عائشہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میں روزے شعبان میں رکھتی تھی رمضان کے قضا کیے ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوتا تھا، یعنی اب امپلائڈ تھا کہ مجھے اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے، نبی علیہ السلام خود روزے سے، تو میں اپنے روزوں کی قضا دے لیتی تھی۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں یہاں تک الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، یہ بھی حدیث موجود ہے۔ یعنی کوئی اکا دکا چھوٹ گیا، ادروائز آپ کی روٹین تھی کہ پورا شعبان آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھ لیا؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر اب شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھنا تم، اگر تم نے سرر شعبان کا روزہ نہیں رکھا۔ اب یہ سرر شعبان کا روزہ کون سا ہے؟ ظاہر نبی علیہ السلام کی حدیث بخاری مسلم میں، اب علماء سے پوچھیں یہ کون سا روزہ جس کا ذکر ہو رہا ہے سرر شعبان؟ سرر عربی زبان میں کنارے کو بھی کہتے ہیں اور سینٹر کو بھی کہتے ہیں، ہالو چیز کو۔ اس سے مراد کنارے کے روزے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی شخص جب رمضان شروع ہونے میں 2 دن رہ جائیں تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی وہ رمضان کو پروٹوکول دے کہ رمضان سے پھر روزے سٹارٹ کرے، سوائے اس شخص کے کہ جو پورا مہینہ روزے رکھ رہا ہو، اس کے لیے آپ علیہ السلام نے اجازت دی۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نصف شعبان گزر جائے تو کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ آخری سرا بھی نہیں ہو سکتا، آخری 15 دن بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، اتنی حدیث تو بخاری مسلم دونوں میں تھی کہ سرر شعبان کا روزہ رکھو۔ مسلم میں امام مسلم میں ایک اور حدیث لے کے ہیں، اس میں پتہ کیا الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے سرہ کا روزہ رکھا ہے تم نے، ناف کا، سرہ کہتے ہیں ناف کو۔ اب ناف آلموسٹ جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے، تو جو میں کہہ رہا تھا سرر کا ترجمہ کنارہ بھی بن سکتا ہے اور سینٹر بھی۔ مسلم شریف میں واضح الفاظ ہیں سرہ، ناف، نیول انگلش میں ہم کہتے ہیں، اس کا روزہ۔ تو یہ جو ناف کا روزہ ہے یہ 15 شعبان کا روزہ ہی بنتا ہے، اور عموماً تو میں نے آپ کو کئی احادیث بتا دی ایام 20 کے روزوں سے متعلق کہ نبی علیہ السلام تو 13، 14، 15 خواہ وہ شعبان کی ہو، خواہ وہ شوال کی ہو یا اور کسی مہینے کی، یہ 3 روزے تو آپ نے رکھنے تھے اور وہ آپ کی روٹین تھی، خاص سفر ہو حضر ہو۔ 15 شعبان کا روزہ ویسے بھی عمومی سنت میں بھی آتا ہے، لیکن اسپیسیفکلی بخاری مسلم کی جو احادیث ہیں اس پہ گواہ ہیں کہ سرر شعبان یا سرہ کا روزہ 15 شعبان کا نبی علیہ السلام نے تلقین فرمایا کہ یہ رکھنا ہے، یہ 15 شعبان کا روزہ بنتا ہے۔ اس روزے کا شب برات کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان 2 چیزوں کو مکس نہیں آپ نے کرنا۔ جس طرح وہ آیت ادھر سے اٹھاتے ہیں، حدیث ادھر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس کو جوڑ کے رزلٹ نکالتے ہیں، اور دونوں طرف پھر ایکسٹریم رویے ہیں۔ جب ہم اہل حدیث کو قائل کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں اس سے تو پھر بریلوی 15 شعبان کا روزہ نکال لیں گے۔ بھئی ان کو چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں۔ وہ تو کل کو آپ پھر مسلم کی حدیث کا انکار کر دیں گے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کہ جی وہ بریلوی کہیں گے جی میلاد منانا ثابت ہو گیا۔ تو ثابت ہے نا یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ جو قرآن و سنت میں آیا اس کو مانو اور جتنا آیا مانو۔ بہتر تو یہ کہ شعبان میں جتنے روزے آپ رکھ سکتے ہیں رکھیں، 13، 14، 15 3 روزے رکھ لیں، 3 نہیں رکھ سکتے ایٹ لیسٹ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھیں، تاکہ رمضان کے روزوں کے آنے سے پہلے ایک تھوڑا سا آپ کی پریکٹس والا معاملہ بھی ہو جائے، اور یہ ایک فضیلت بھی اس حوالے سے آپ کو حاصل ہو جائے کہ نبی علیہ السلام نے اس روزے کی ترغیب دلائی ہوئی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت کے اندر آپ کے سامنے ایک ٹوٹل پکچر اس حوالے سے رکھ دی جائے، تاکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بھی اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے۔ تو بات میں نے سٹارٹ کی تھی شب برات سے، اور اینڈ اس بات پہ کی کہ جو چیزیں ثابت ہیں، جس طرح 15 شعبان کا روزہ، اور وہ بھی شب برات کی وجہ سے نہیں، ویسے سنت ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال کا پیش ہونا، اور وہ بھی ایک خاص رات میں نہیں، پورے مہینے میں جو چیز ثابت تھی وہ نے بتائی۔ حتیٰ کہ میں نے مقبول تابعی کا بھی آپ کو قول بتا دیا کہ کوئی کہ جی یہ چیز چھوڑ دی تھی، یہ تو موجود تھا، اس کو تو آپ سندن صحیح مانتے تھے، میں نے اس کو بھی ڈسکس کر لیا۔ کوئی ہمیں بعد میں گلا اس حوالے سے نہ کرے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔